बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुशरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। आज दिल काफ़ी उदास है। कुछ ऐसी खबरें लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ जिसे जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पूछ रही थी रिपोर्टर्स से, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि हमारे माशरे में अब होने क्या लगा है। हमारे माशरे में किस तरह से ऐसे दरिंदा सिर्फ लोग पैदा हो चुके हैं जिनको ज़रा शर्म नहीं, जिनके अंदर ज़रा इंसानियत नहीं। इंसानियत मेरे ख़्याल में ख़त्म होना शुरू हो गई है। ये जितनी भी खबरें आज मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में, आप यकीन माने जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे जो है खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले मैं शामिल करती हूँ जिना हस्पताल लाहौर का वाक़या है, जहाँ पर डॉक्टर्स कॉलोनी में 7 साला मासूम बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती का वाक़या पेश आया। और आप देखें कि एक तो बच्ची किस कर्ब और किस दर्द से गुजरी होगी, बच्ची के साथ उसके वालिदैन कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे होंगे। उसके बाद 5 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है गुजरने के बावजूद मासूम बच्ची का, उस बच्ची का जिसको बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत थी, जिसको पता नहीं कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, कितने दर्द में मुब्तला होगी, उसका मेडिकल ही ना हो सका। अच्छा जी, गायनी लेबर रूम में मौजूद लेडी डॉक्टर जो हैं, जितने भी लेडी डॉक्टर्स थे वो वहाँ पर हर धर्मी में उतर आईं। मासूम बच्ची का मेडिकल करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेडी डॉक्टर्स का कहना है कि जी जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा उस वक्त तक हम मेडिकल नहीं कर सकते। लवाकिन कभी MS और कभी AMS के दफ्तर के चक्कर लगाने पे मजबूर हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि वहाँ पर लेडी कांस्टेबल नाजलीन जो है वो इनके साथ मौजूद थी, और उसने ये बात बोली जब मैंने अपने रिपोर्टर से बात की तो उनकी जानिब से कहा गया कि जो लेडी कांस्टेबल है उसने कहा कि जी FIR और दीगर कानूनी कागजात मुकम्मल हैं, जिसमें बच्ची को मेडिकल जो है कराने के लिए रात को 2 बजे लाया गया था, और मेडिकल रिपोर्ट जो है चाहिए, सारे कानूनी दस्तावेज़ात मुकम्मल है, उसके बावजूद ये मेडिकल नहीं कर रहे। जब इन्वेस्टिगेशन मज़ीद की तो पता चला कि वही बेगैरती, ज़लालत और घटियापन का मामला था। होता ये है कि जो बच्ची के साथ हमज़ा नामी मुलजिम, जिसने छुरी दिखाकर जिनसी तौर पर उस बच्ची को हिरासा किया, उसके साथ ज़्यादती की, जिनसी ज़्यादती करने वाला मुलजिम हमज़ा का वालिद जो है वो जिना हस्पताल का मुलाजिम है। तो इन डॉक्टर्स ने अपनी इंसानियत बेच दी, इन डॉक्टर्स ने अपना दीन ईमान बेच दिया। इन्होंने इंसानियत की परवाह किए बगैर उस मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल है, उसकी परवाह किए बगैर वो किस कर्ब और दर्द से गुजर रही है वो सोचे बिना सिर्फ ये सोचा कि जी वो जो शख्स है उसका जो वालिद है वो जिना हस्पताल में मुलाजिम है। तो भाई आप ये सोचें कि अगर किसी की बेटी के साथ हुआ है, सोचें सिर्फ, ये इमेजिनेशन भी बड़ी ख़तरनाक है कि अगर आपके साथ ये हो, आपकी बच्ची के साथ हो, आपके ख़ानदान में किसी के साथ हो तो रूह काम जाती है। तब भी आप जो है उसका मेडिकल नहीं करेंगे सिर्फ इस वजह से कि वो जो मुलजिम है उसका बाप जो है वो जिना हस्पताल में मुलाजिम है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। डॉक्टर्स मेरे ख्याल में इंसानियत भूल चुके हैं, और जब ये डॉक्टर्स बन रहे होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, उसके बाद इनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। कुछ डॉक्टर्स की बात है। दूसरी खबर जिसने मुझे, यकीन माने मेरा तो दिल ही टूट गया जब मैं ये खबर आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। पहले उस वक्त भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि जितनी इन्वेस्टिगेशन मेरी टीम ने की है उसमें हमें ये पता चलता है कि जो 22 दिन की मासूम बच्ची है उसको किसी और ने नहीं, उसी घर में उसकी वालिदा ने ही मारा होगा, क्योंकि उसकी वालिदा ही वहाँ पर मौजूद थी। अब जी पुरस्कार कत्ल का मुअम्मा हल हो चुका है, और बच्ची की जो माँ है, सगी माँ, वही कातिल निकली। 22 दिन की मासूम बच्ची, क्या उसने किसी का बिगाड़ा होगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारे माशरे में ये इतने दरिंदा सिर्फ माएँ आ कहाँ से गई हैं। अगर आप लोगों ने आप लोगों को बच्चों से मसला, तो आप बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं? आप बच्चे पैदा ना करें, आपके पास ये राइट है कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसके बाद आप उनको मार रहे हैं। 22 दिन की मासूम बच्ची को एक माँ ने मार दिया। आपको पता है मियाँ वाली में जब वो अफसोसनाक वाक़या हुआ था कि एक दरिंदे सिर्फ बाप ने अपनी बेटी को गोलियाँ मार के छन्नी कर दिया था, सिर्फ इस वजह से कि वो बेटी नहीं चाहता था। उस वक्त जी सारे लोग बोले कि जी किस कदर गलत बाप है बेटी के लिए, उसने इस तरह से सोचा। अब ये जो माएँ हैं, ये जो माँ है, इसके लिए हम क्या सोचेंगे? माँ तो वो है जिसने दर्द महसूस किया। इतने महीनों के बाद आपका बच्चा इस दुनिया में आता है, माँ तो एक एक तकलीफ़ और दर्द महसूस कर रही होती है। इस माँ के लिए क्या सज़ा होगी? इस माँ को क्या माँ कह सकते हैं? मैं फिर आप लोगों को ये बात बोलूँगी, आपको बच्चे अगर पैदा नहीं करने तो भाई ना करें, खुदा के लिए बच्चों को दुनिया में ला के उन्हें मारें तो ना। अब जी पुलिस की तहवील में थी तफ्तीश की, तो इसने जो है बोल दिया हाँ जी मैंने कत्ल किया। और आप देखें कि पुलिस ने इस वक्त आले कत्ल भी बरामद कर लिया।
وجہ کیا تھی وہ سن کے آپ تڑپ اٹھیں گے. وہ کہتی ہے جی بچی رات کو سونے نہیں دیتی جی، جس کے باعث شوہر سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا. ملزمہ نے بچی کے قتل کو جو ہے ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی، گھر میں اپنا سامان جو ہے جتنا بھی تھا وہ بکھیر دیا، اس کے بعد بے ہوشی کا ڈرامہ رچاتی رہی. پھر اس نے بیان میں پولیس کو یہ بتایا کہ چھت سے ایک لڑکا جو ہے وہ آیا تھا اور اس نے جو ہے مجھے دھکا دیا، میرا سر فریج سے لگا، میں بے ہوش ہو گئی، مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا، ہوش میں آئی تو بچی کی گردن کٹی ہوئی تھی. تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اپنی بچی کی گردن خود کاٹنے والی وہ عورت ہے جس نے اپنی بچی کو پیدا کیا. اس کے بعد تو انسانیت پہ سے اعتبار اٹھ چکا میرا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اب اس دنیا میں انسان بستے نہیں ہیں، انسان کے روپ میں جو ہیں وہ بھیڑیے درندے آ چکے ہیں، جس میں ماؤں کی تعداد جو ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی جا رہی ہے. تیسری خبر جی اسلام آباد سے ہے، جہاں پر لیڈی کانسٹیبل اقرا جو ہیں اس کی پراسرار موت ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پولیس کانسٹیبل، پولیس میں جتنی خواتین ہیں ان کی موت ہونا شروع ہو چکی ہے. اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جو خواتین باقی عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے جو ہے موجود ہیں، انہی کی زندگیاں جو ہیں وہ اس حد تک گڑبڑاہٹ کا شکار ہیں، گڑبڑ ہے ان کی زندگی میں کہ وہ دن دہاڑے جو ہے مر رہی ہیں. لیڈی پولیس کانسٹیبل کو ایس پی ٹریفک سید عارف حسین جو ہے وہ ہسپتال لے کر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اقرا میری بیٹی جیسی ہے، وہ 11 بجے بینک کے لیے گئی تھی، جس کے بعد وہ میرے گھر جو ہے آئی. اس کے کچھ دیر بعد اس کو خون کی الٹیاں ہوئیں، ہسپتال لے کر مطلب پولی کلینک لے کے گئے، وہاں پر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی یہ مسٹیریس سٹوری ہے کہ بالکل صحیح لڑکی جو کانسٹیبل تھی بالکل صحیح سلامت جو ہے صبح جاتی ہے، بینک سے واپس آتی ہے، پھر ایسا کیا ہوتا ہے اس بیچ میں کہ اس کو جو ہے خون کی الٹیاں آنے کے فوراً بعد جو ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب یہ ہے پوسٹ مارٹم جو ہے کروایا جائے گا. یہ جو لڑکی ہے یہ اس کے والدین کراچی میں رہتے ہیں اور یہ ان کا تعلق جو ہے مانسیرا سے ہے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی سٹوری ہے جس میں کافی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ لیڈی کانسٹیبل کی کفن میں لپٹی لاش جو ہے وہ پولی کلینک لائی گئی. اب پولیس کچھ نہ کچھ تو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، پولیس جو ہے شفاف تفتیش کرنی چاہیے. پولیس کچھ نہ کچھ تو چھپانے کی ہر حال میں کوشش کر رہی ہے اس وقت، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ جو افواہیں ہیں وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی گردش کر رہی ہیں. افواہیں تو یہ بھی ہیں کہ جی جو لڑکی نے گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا لیں، کیوں کھائیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. لڑکی جو ہے صبح بینک سے نکلتی ہے، گھر آتی ہے، اچانک اس کو کیا ہو جاتا ہے، اگر اس نے موت ہی کو گلے لگانا تھا تو وہ بینک کیوں جاتی ہے. تو اس وقت جی آئی جی اسلام آباد نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اقرا کی موت کی رپورٹ بھی انہوں نے طلب کی اور کہا ہے کہ ہر حال میں جو ہے ہمیں اس کی شفاف تحقیقات کرنی چاہیے اور ہمیں اس موت کے معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے. دیکھیں جی کہا تو بہت کچھ جاتا ہے لیکن معاملات تو بعد میں کچھ اور ہی نکلتے ہیں. یہ جو انکل ہیں جو کہانیاں سنا رہے ہیں کہ میری بیٹی جیسی ہے اور یہ گھر آئی، اب معاملہ کیا ہے یہ بھی پولیس میں ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کی تہہ تک پہنچنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اسی طرح اگر خواتین پولیس آفیسرز کی موت ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر معاملات تو ہم کھٹائی میں پڑتے ہوئے نظر آئیں گے. کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رحیم یار خان میں جو شوہر کے ساتھ جھگڑے ہوئے تھے، اس سے تنگ آ کر خودکشی کرنے والی سب انسپیکٹر میری روز تھی، اس کے کیس میں بھی بڑے اہم ترین انکشافات ہوئے ہیں. کہا جا رہا تھا کہ اس نے گولیاں کھا لیں اور اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، شوہر سے جھگڑے کے معاملے تھے، لیکن پولیس پھر اس میں بھی کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. اب اس کی والد کا بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے بتایا کہ جی میں نے اس کے سسرال سے بھی پوچھا کہ کوئی معاملہ ایسا تھا کہ لڑائی ہوتی تھی، انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سارے معاملات کیا ہیں. لیکن جی میری جو اطلاعات ہیں وہ تو کچھ اور ہی ہیں. میری اطلاعات کے مطابق پولیس تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ میری روز نے جب خودکشی کی اس سے پہلے وہ اپنے شوہر پولیس جو آفیسر ہے اس کو کال کرتی ہے، اس سے اس کی کال پر بات ہوئی، ایسا کچھ ہوا تھا اس کال میں جس کے بعد میری روز جو ہے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے. یہ پولیس تفتیش میں معاملہ سامنے آیا ہے جس سے ابھی دنیا سے چھپایا جا رہا ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے شوہر کو کال کی تھی اور کچھ معاملہ وہاں پر گڑبڑ ہوا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں اس کیس کے حوالے سے اپنی رائے دے رہے ہیں. عروہ حسین کی جانب سے بڑی جو ہے عجیب و غریب قسم کی بات سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی میری روز نے طلاق کی بدنامی کی وجہ سے خودکشی کرنے کی جو ہے خودکشی کر کے اپنی جان دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے اطلاعات موصول ہوئی ہیں، میں نے انویسٹیگیشن کروائی ہے،
میری انویسٹیگیشن کے مطابق عروہ کہتی ہیں کہ خاتون کو طلاق دی جا رہی تھی اور اس بدنامی کی وجہ سے جو ہے میری روز نے خودکشی کی۔ عروہ نے سوال اٹھایا کہ جی ہم طلاق کو بدنام کیوں سمجھتے ہیں، اس میں عورت کا کیا قصور ہے اور عورت کو بھی انسان سمجھ کر اس کو جینے کا حق دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کس بات کا خوف ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری روز نے خودکشی کی ہے، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، جو ہے اس کو ایسی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ جو بھی ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر اسی طرح سے ہم ایک پر ایک موت کو برداشت کرتے رہیں گے، جو لوگ ہماری حفاظت کے لیے مامور ہیں اگر ان کی زندگیوں میں وہ لوگ ٹارچر برداشت کرتے ہیں، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کی زندگیوں میں اس قدر تکلیف ہے، تو وہ پھر عوام کی خدمت کیا کر سکیں گے۔ تو ابھی معاملہ جو ہے بڑا عجیب و غریب ہے۔ جتنی بھی خبریں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں، ان ساری خبروں نے جو ہے اندر سے توڑ کے رکھ دی ہے۔ اتنی تکلیف ہوئی ہے جہاں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کس سمت میں جا رہے ہیں۔ کہیں پر ماں مار رہی ہے، کہیں پر باپ مار رہا ہے، کہیں پر جو ہے منہ اٹھا کے شوہر کے ساتھ جو ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک عورت اپنا گھر چھوڑ کے جاتی ہے، شوہر کے ساتھ جو ہے لڑائیوں کی وجہ سے ایک عورت اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہے۔ تو ان سارے معاملات کو جو ہے ہمیں خود ہی سوسائٹی میں ان چیزوں کو صحیح کرنا پڑے گا، ورنہ میرے خیال میں آگے چل کے کچھ سالوں بعد ہمارے بچے ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، ہم لوگ جینے کا حق جو ہے وہ کھو دیں گے، اور اسی طرح سے اگر خودکشیاں ہونا شروع ہو گئی تو میرے خیال میں پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ امید کرتی ہوں جی آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ حکام بالا تک یہ ویڈیو پہنچے، ان کو پتہ چل سکے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم کس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے، لیو لائک ماریا، جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔